بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وبخیر المعین۔ بات ہماری آداب فہم قرآن میں جاری تھی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض آداب کو اپنانے کی ضرورت تھی۔ ان آداب کو ہم نے ایک اجمالی اشارے کے طور پہ بیان کیا، اور وہ رکاوٹیں جن رکاوٹوں کی وجہ سے قرآن فہمی کے قریب انسان نہیں آ سکتا، ان کی طرف بھی اشارہ کیا۔ آج ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے بعد انسان جب قرآن کریم کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیسے اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیسے اس کلام خدا کو اپنے وجود میں اتار سکتا ہے۔ آخری ادب سمجھ لیں یا آخری رکاوٹ کہ جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک خاص ذہنیت کے ساتھ قرآن کریم کی بارگاہ میں آئیں، اور اس خاص ذہنیت کا نام تولا تبرہ ہے۔ البتہ عربی زبان کے اندر لفظ صحیح تولی اور تبری ہے۔ یہ اردو زبان کے اندر یہ کلمہ رائج ہو گیا ہے تولا اور تبرہ، اگرچہ عربی میں یہ لفظ تولی اور تبری ہے۔ معنی کیا ہے؟ اصلاً پورے دین کی روح، پورے اسلام کا اساس اور بنیاد اسی ایک رکن پر قائم ہے کہ اگر تولا اور تبرہ ہماری زندگیوں میں آ جائے اور اس رکن کے ساتھ ہم دین کی طرف آئیں اور اس رکن کے ساتھ ہم قرآن فہمی کی طرف آئیں، تو یقیناً ہم دین سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں، اور صحیح معنوں میں نہ سمجھنے سے ہم نے ایک راہ اپنا لی کہ جس غلط راہ کے ذریعے ہم اپنے دین سے بھی بہرہ مند نہیں ہو سکے اور قرآن کریم کی بارگاہ میں بھی صحیح معنوں میں نہیں آ سکے۔ تولا یا تبرہ، یا وہی جو اصلی لفظ عربی کا ہے تولی اور تبری، معنی اس کا یہ ہے تولی یا تولا یا ولایت۔ ولایت کا معنی ہے کسی چیز کے قریب ہونا۔ عربی میں جب دو چیزیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان موالات ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا توضیح المسائل میں کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے دوران موالات شرط ہے۔ موالات کا معنی یعنی جب منہ دھو رہا ہو تو فوراً اس کے بعد دایاں ہاتھ دھوئے، دایاں ہاتھ دھونے کے بعد فوراً بایاں ہاتھ دھوئے، اور اس کے فوراً بعد سر کا مسح کرے، اور اس کے فوراً بعد پاؤں کا مسح کرے، تب وضو صحیح ہوگا۔ لیکن بیچ میں اگر اتنا فاصلہ آ جائے کہ دوسرا عضو دھونے میں جب مصروف ہو اور پہلا عضو خشک ہو چکا ہو تو شریعت نے کہا کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ بس موالات کا معنی یعنی جہاں پہ دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہو جائے تو کہا جائے گا کہ ان کے اندر ولایت ہے، ان کے اندر تولا ہے، ان کے اندر موالات ہے، ان کے اندر رابطہ قرب اور نزدیکی کا برقرار ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی طے ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب آپ ایک چیز کے قریب ہو رہے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کئی ایسی چیزیں ہوں گی جن سے آپ دور ہو رہے ہوں گے۔ یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کے قریب ہو رہا ہو اور دوسری چیزوں سے دوری اختیار نہ کر رہا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کا دفتر ہے، جاب میں جا رہے ہیں، تو یہاں پہ عقلی طور پر جب آپ گھر سے نکل کے دفتر کے قریب ہو رہے ہیں
تو گھر سے دور ہو رہے ہیں. بس دفتر کے قریب ہو رہے ہیں یعنی تولی ہے، موالات ہے، قرب ہے، اس کے نزدیک ہو رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اپنے گھر سے دور ہو رہے ہیں. بس تولا اور تبرا یہ دو مفہوم ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ولایت کے دائرے میں ہو اور تبرہ اس میں نہ ہو. برات کا معنی کیا ہے؟ دوری، دور ہو جانا، الگ ہو جانا. سورہ توبہ میں ہے، شروع ہی یہی سے ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ من المشرکین، یعنی اللہ دور ہے، براءت ہے، اظہار دوری کرتا ہے، اظہار براءت کرتا ہے، جدا ہے، دور ہے. کون؟ اللہ اور اس کا رسول. کس سے؟ کا مشرکین سے، یعنی مشرکین سے خدا اور اس کا رسول دور ہے. تو کس کے قریب ہے؟ کا مومنین کے قریب ہے. بس یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مومنین کے قریب ہو اور مشرکین کے بھی قریب ہو، نہ. جس کے قریب ہوگا تو دوسرے نقطے سے دور ہو جائے گا. بس پہلی بات کہ ولایت اور براءت، تولا اور تبرہ، یہ دو ایسے مفہوم ہیں جو کبھی بھی ایک مفہوم دوسرے کے بغیر وجود میں نہیں آتا. ان کو اگر آپ منطق کی اصطلاح میں دیکھنا چاہیں تو اس کی اصطلاح ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ دو ایسے مفہوم ہیں جو متضائف ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کر وجود میں آتا ہے. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں یہ بیٹا ہے، کس کا؟ وہ کوئی باپ بھی ہے. ظاہر ہے باپ اور بیٹا، یعنی بیٹا بغیر باپ کے نہیں ہے. تو باپ اور بیٹے میں جب آپ مقایسہ کرتے ہیں تو بیٹے کے تصور سے باپ کا تصور خود بخود آ جاتا ہے. یا آپ کہتے ہیں فرش اور چھت، یہ فرش اور چھت کیا ہے؟ اگر چھت ہے تو فرش ہے، اگر چھت نہیں ہے تو آپ اس کو فرش نہیں کہیں گے. بس یہ فرش اور چھت یہ دو ایسے مفہوم ہیں کہ ایک جب آپ تصور کرتے ہیں دوسرا فوق ہے. یہ آپ کی چیز کے قریب ہو رہے ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا سے رہے. خدا عالم نے کہا کہ تمام عادتوں کی روح یہ ولایت ہے، اصل دین ساس اور بنیاد. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی اساس اور 5 چیزیں ہیں. اب وہ ساری ذکر کرنے کے بعد امام فرماتے آخری الولایت وما نودی بشیء بمثل ما نودی، یعنی جس طرح اسلام نے ولایت کی اہمیت بیان کی ہے اس طرح کسی دینی مطلب کی اہمیت بیان نہیں کی ہے. یعنی آپ کی اگر نماز ہے تو وہ بھی ولایت کے سائے میں، اگر روزہ ہے تو وہ بھی ولایت کے سائے میں، البتہ ولایت کے ساتھ برات ہوگی. مثال عرض کروں، مثلا جب آتے ہیں آپ مصلی عبادت پہ نماز کے لیے تو کیا ہے؟ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے قریب ہوں گے تو کئی چیزوں کو چھوڑ کر آنا پڑے گا. جاب اس وقت چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے کام اس وقت چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور خیالات بھی چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں. تب یہ نماز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. لیکن ہم جب مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو ہم ولایت کے سائے میں نہیں آتے ہیں اور برات کے سائے میں بھی نہیں آتے ہیں. ہم ساری اپنی مصروفیات ذہن میں ڈال کر مصلی پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے ہیں، اپنی معلومات کے قریب ہوتے ہیں. جس طرح کہ ایک معروف واقعہ ہے، ایک شخص اول وقت میں کسی کے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا، تو ایک دن دیر سے آیا تو بڑا پریشان ہوا، رونے لگ گیا. تو مولانا نے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے اندر یہی تڑپ جو ہے، یہ تڑپ بتاتی ہے کہ آپ کو خالق کائنات ثواب دے دے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے ثواب کی مشکل نہیں ہے. تو کہا پھر کس چیز کی مشکل ہے؟ کہتے ہیں میں جب کام سے آتا ہوں تو پورے کام کا حساب کتاب میں نماز میں کرتا ہوں، اب وہ نماز ختم ہو گئی ہے تو میرا حساب کتاب کیسے ہوگا؟
اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے کام کا حساب کتاب کر سکوں. اب جب ہم ایسے حساب کتاب کرنے کے لیے مصلی عبادت پہ آئیں گے تو کہاں یہ نماز ہمیں فائدہ پہنچائے گی. اسی طرح آپ روزہ دیکھ لیں. روزے میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد کیا ہے؟ ایک رکن اس کا ولایت ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونا ہے، اور ایک رکن اس کا برات ہے، یعنی تبرہ ہے، یعنی کسی چیز سے دور ہونا ہے. اور کس سے؟ کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اسی طرح بعض وہ جو روزے کو باطل کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. ان سے اگر دور رکھیں گے اور وہ چیزیں اپنے وجود میں نہیں آنے دیں گے تو یہ روزہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب روزہ دار ہو، اللہ کے قریب ہو رہا ہو، آنکھ کا روزہ بھی ہونا چاہیے، کان کا روزہ بھی ہونا چاہیے، یعنی پورے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، بلکہ خیال کا روزہ بھی ہونا چاہیے، یعنی خیال بھی انسان کے اندر برے خیال نہ ہوں. ان خیالوں سے دور رہو. آنکھوں کو گناہوں سے دور رکھو، اعضاء کو آنکھوں سے دور رکھو. اس دوری کے نتیجے میں جب آپ نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے، اس کے بعد یہ روزہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. اور جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کے اندر وہ رکن جو اساسی ترین ہے وہ ولایت ہے. اور ولایت کا معنی یعنی ایک حقیقت کہ اگر آپ قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو کئی ایک چیزوں سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا. اگر ان سے دستبردار ہوئے تو اس حقیقت کے قریب ہو سکتے ہیں. اب ہماری غرض کیا تھی کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو جو قرآن کو سمجھنے کے لیے مفید چیزیں ہیں ان کو قریب کریں، اور وہ جو قرآن فہمی میں رکاوٹیں ان سے اپنے آپ کو الگ کریں. تب آپ قرآن کے محضر میں آ سکتے ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ قرآن کے محضر میں آنا ہے؟ وہ ان میں سے پہلا قدم کہ ہمیں عربی زبان آنی چاہیے. اگر عربی زبان آئے گی ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے، لیکن اگر عربی زبان نہیں آئے گی تو ہم قرآن کے قریب نہیں ہو سکتے. بس قرآن بغیر تولا اور تبرہ کے سمجھ میں نہیں آتا. تولا کا مطلب یعنی جو قرآن فہمی میں ہمارے لیے معاون اور ممد ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو اپنائیں. اگر ان کو نہیں اپنائیں اور توقع رکھیں کہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. بس پہلا قدم عربی زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر سمجھ میں آ جائے گا تو ہم قرآن کے قریب ہو رہے ہیں، اور اگر عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہم قرآن کے قریب نہیں ہو سکتے. دوسرے مرحلے میں صرف عربی کا آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ عربی کے ساتھ ساتھ عربی گرامر کے قواعد بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جن قواعد کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھ سکیں. اور اگر ان قواعد سے بھی ہمیں آشنائی نہیں ہوگی ہم کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. مشکل یہ ہے کہ ہم بغیر تولا اور تبرہ کے قرآن کے محضر میں آ کر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے. وہ گرامر کے قواعد ان کا نام کیا ہے؟ صرف اور نحو. علم صرف اور علم نحو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ علم صرف بتاتا ہے کہ لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. نحو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اوپر حرکت کون سی ہونی چاہیے. زبر کی حرکت ہوئی تو کیا معنی ہوگا، زیر کی حرکت ہوئی تو کیا معنی ہوگا، پیش کی حرکت ہوئی تو کیا معنی ہوگا. اس لیے قرآن نے ذکر کیا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی ایک دن آئے گا کہ جس دن کوئی شخص بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، صرف اپنے بوجھ کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آ پہنچے گا. کلمہ وزر، واو کے نیچے زیر، ریزے والا ساکن اور رے، وزر. وزر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بوجھ، وزن. وہ سنگین چیز جو آدمی پشت پہ اٹھاتا ہے، اور پشت پہ اٹھانے کے بعد انسان کو اگر وہ بھاری وزن ہو تو پھر وہ وزن اس کو انسان کو زمین گیر کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، یعنی اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. مثلا فرض کریں کمزور انسان ہے اور اس کی پیٹھ پر آپ 10 من کا کوئی بوجھ اٹھا کر رکھ دیں تو بوجھ اتنا سنگین ہے جس وجہ سے یہ اٹھ نہیں پائے گا. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کے جو بوجھ ہیں جو تمہاری پیٹھ پر آتے ہیں
یہ بوجھ آپ کو زمین گیر کر دے گا، قیامت کے دن چل نہیں سکو گے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ لیکن عجیب بات ہے، اسی کلمے کو جب تبدیل کیا ایک آیت کے اندر، کلا لا وزر، اب واو کے اوپر زبر آ گئی ہے، زے کے اوپر بھی زبر آ گئی ہے۔ اب وزر کا معنی کیا ہے؟ وہ بوجھ نہیں ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن جب وزر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملجا، ماوا، پناگاہ۔ اگرچہ اہل جہنم کی صفت کے قیامت، یہ اہل جہنم اور جہنمی لوگ یہ پناگاہ کی تلاش میں ہوں گے کہ کوئی ہمیں پناگاہ مل جائے جس میں ہم تھوڑے لمحے کے لیے آرام کر سکیں۔ جب ان کو پناگاہ نہیں ملتی ہے، اس پناگاہ کو بیان کرنے کے لیے خدا نے کہا کلا لا وزر، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی پناگاہ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، ایک حرکت اس کلمے کے اوپر آئی ہے، معنی زمین سے آسمان تک فرق کر گیا ہے۔ وہ یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں پہ کون سا معنی استعمال ہو رہا ہے یا وہاں پہ کون سا معنی استعمال ہو رہا ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان گرامر کے قواعد سے آشنا ہو، اس کو پتا ہو کہ عربی زبان کے اندر صرف اس کا ایک الگ رول ہے، نحو اس کا ایک الگ رول ہے، اور یہ دونوں مل کر کیا بتاتے ہیں؟ قرآن کی حقیقت کو ہمارے لیے برملا کرتے ہیں۔ بس ان قواعد کو اگر ہم نے جان لیا تو جاننے کے بعد ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے، اور اگر ان قواعد کو نہ جانا تو ہم قرآن کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اور علم ہے جس کو کہا جاتا ہے علم معانی بیان۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ لفظ کی ایک ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، اس ظاہری خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ اگر قرآن کی ظاہری لطافت کو اگر آپ ادراک کرنا چاہتے ہیں تو اس علم سے آشنا ہوں۔ اگر وہ ظاہری لطافت آپ اس سے محظوظ ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس علم معانی بیان کے بغیر قرآن کی ظاہری خوبصورتی کو پہچان سکیں۔ اور اگر قرآن کے باطن اور قرآن کی حقیقت کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی اس علم کی ضرورت ہے۔ بس اس علم کے دو کام ہیں۔ ایک کام کیا کرتا ہے کہ لفظ کی ظاہری خوبصورتی کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، اور دو، اس معنی کی حقیقت کو جب بیان کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے قرآن کے اندر کیا خوبصورتی ہے۔ دونوں کا ایک ایک نمونہ عرض کر دوں۔ قرآن کے اندر ایک ظاہری خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے علم معنی بیان کہتا ہے کہ ایک ہمارے پاس طریقہ ہے جس کو ادبی اعتبار سے کہا جاتا ہے صناعت قلب۔ صناعت قلب کا اسی قلب سے نکلا ہے۔ قلب معنی کیا تھا، قلب کا معنی ہے تبدیلی، جس کے اندر تبدیلی۔ قلب کو قلب کہتے ہیں اسی لیے کہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی اچھی حالت ہوتی ہے، کبھی اچھی حالت نہیں ہوتی۔ اور چونکہ قرآن بھی اسی قلب پر آیا ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن بھی بار بار نازل ہوتا ہے، یعنی کبھی اس قرآن قلب کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے قرآن کو لینے کی، اور کبھی اس کے اندر قرآن کو لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تبدیل ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر سورہ مدثر کی آیت وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اس آیت کو اگر الٹا پڑھیں، بعض کلمات ہوتے ہیں نا الٹا پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں تبت، الٹا پڑھیں کیا بنے گا؟ تبت ہی بنے گا۔ درد، اگر درد کو الٹا پڑھیں تو بھی درد ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ربک فکبر پوری آیت ہے، آپ اس کو الٹا پڑھیں یہی آیت بنے گی، ربک فکبر۔ یہ ظاہری خوبصورتی ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ کہا یہ علم معنی بیان سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح ایک معنوی خوبصورتی بھی اسی علم سے وجود میں آتی ہے، یعنی معنی ایسا لطیف ہے اور معنی ایسا خوبصورت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ان قواعد سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر آشنائی ہوگی ہم قرآن کے قریب ہوں گے، اگر ان قواعد سے آشنائی نہیں ہوگی تو ہم قرآن سے دور ہوں گے۔ بس قرآن سے قریب ہونے کے لیے ان قواعد سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے۔ مثلا آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار
وَهُوَ اللطیف الخبیر، معنی کیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، ابصار یعنی یہ آنکھیں، بصر کی جمع ابصار، یہ آنکھیں اس خدا کو درک نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور خدا ان کو دیکھ سکتا ہے، خدا ان کو ادراک کر سکتا ہے، خدا ان کو پہچان سکتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور خدا لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. غور نہیں کیا ہم نے آیت کے اندر، یہ لطیف اور خبیر اس کلمے کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ لطیف کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نامرئی ہو، جس کو دیکھا نہ جا سکے، اور خبیر ایسی ذات ہوتی ہے کہ جو تمام اشیاء سے آگاہ ہوتی ہے. آیت کے اندر ربط ہے، کیا کہا؟ لا تدرکہ الابصار، کیوں؟ وہو اللطیف، چونکہ وہ لطیف ہے اس لیے دیکھا نہیں جا سکتا. اور ادھر سے وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو، ابصار کو، بصائر کو دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ لأنہ خبیر، کیونکہ وہ خبیر ہے. یہ دیکھیں یہ خوبصورتی کہاں سے آئی ہے؟ ان قواعد کی آشنائی سے. البتہ یہ پورے قرآن میں، ابھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے پاس فرصت ہوئی تو یہ پورے قرآن کے اندر اس نظم کو خالق کائنات نے قرآن میں برقرار کیا ہے. یعنی جس اسم الہی پر آیت ختم ہو جاتی ہے، اس اسم کا پوری آیت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے. اس ربط کو بیان کرنے کے لیے اس خاص کلمے کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یوں نہیں ہے کہ ایسے ہی کہیں لطیف کہہ دیا، کہیں علیم کہہ دیا، کہیں سمیع کہہ دیا، کہیں بصیر کہہ دیا، یوں نہیں ہے. یعنی پوری آیت جو شروع سے بیان ہوتی ہے، اس کی علت، اس کا سبب، اس کی وجہ اس آیت کے آخر میں اس اسم کے ذریعے بیان کر دی جاتی ہے. اب آیت الکرسی ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ آخر میں کس پہ ختم ہوتی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ یہ سارا نظام بتا رہا ہے آیت الکرسی کا کہ یہ سارا نظام جس ذات کے اندر ہوگا، وہ نظام علی اور عظیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے آیت الکرسی کا اختتام کلمہ علی العظیم پہ ہو گیا یا سمیع علیم پہ ہو جاتا ہے. بس جہاں پہ بھی آیت ختم ہوتی ہے، وہ آیت بتا رہی ہوتی ہے کہ اس اسم کا انتخاب بتا رہا ہے کہ پہلے والا مطلب جو بیان ہوا ہے وہ اسی اسم کی روشنی میں بیان ہوا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. بس تولی اور تبری، یا تولا اور تبرہ، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں قرآن کے قریب کرتی ہیں ان کو اپناؤ، اور وہ چیزیں جو قرآن سے دور کرتی ہیں ان سے دور رہو. بس اگر ہمیں ان علوم کی سدھ بدھ نہیں ہوگی تو ہم قرآن کے قریب نہیں ہو سکتے، اور اگر ان علوم سے تھوڑا سا آشنا ہو گئے، آہستہ آہستہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے. اسی طرح علم منطق بھی ہے، علم فلسفہ بھی ہے، علم اصول بھی ہے، کہ البتہ ابھی آپ کو زیادہ الجھانا نہیں ہے. معلومات اس حد تک ہوں کہ انسان سمجھ سکے کہ مسئلہ قرآن فہمی میں کون کون سی چیزیں دخیل ہیں. ان کو اگر آپ نے اپنا لیا تو آپ قرآن فہمی کے قریب آ جائیں گے، اور اگر ان کو نہیں اپنایا تو قرآن فہمی سے دور ہو جائیں گے. بس نہ فقط قرآن فہمی کے لیے تولا اور تبرہ کی ضرورت ہے، بلکہ پورے دین کے لیے تولا اور تبرہ کی ضرورت ہے. اور معنی ہم نے تبرہ کا غلط کیا ہے کہ ہم آ کر بعض لوگوں پہ قبلان تان سب و شتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تبرہ نہیں ہے. تبرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس بھی حقیقت کے آپ قریب ہو رہے ہیں، اس کے قریب ہونے کے لیے ان کے موانع سے اپنے آپ کو دور کریں. اللہ سے اگر قریب ہو رہے ہیں، شیطان سے دور ہوں. نماز کے قریب ہو رہے ہیں تو نماز کے موانع سے اپنے آپ کو دور کریں. روزے کے قریب ہو رہے ہیں تو روزے کے موانع اور رکاوٹوں سے اپنے آپ کو دور کریں. اسی طرح سے جتنا دین ہے سارے کا سارا اسی تولا اور تبرہ پہ قائم ہے. وہ قرآن فہمی بھی اس قانون سے مستثنا نہیں ہے. قرآن فہمی میں یہ قانون جاری رہے گا. خوب اگر ہم ولایت اور براءت کے ذریعے قرآن کی بارگاہ میں آئیں گے اور قرآن کے قریب آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ کہو، سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ قرآن کے حقائق آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو جو لقب ملے گا قرآن فہمی میں، کہا جائے گا کہ یہ مستنبت انسان ہے. مستنبت کون ہوتا ہے؟ آپ نے یہ کلمہ شاید سنا ہو. کہا جاتا ہے کہ فقیہ اور مجتہد
استنباط کرتا ہے اور استنباط کے بعد حکم شرعی بیان کرتا ہے عوام کے لیے کہ وہ اس پر عمل کریں. وہ ہے کیا؟ ابھی عرض کرتا کیا ہے. استنباط نبت سے نکلا ہے، نون بے قوئے، نبت. نبت عربی میں کنواں کھودنے کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی انسان کنواں کھود رہا ہو تو کیا کہیں گے کہ یہ نبت کر رہا ہے، کنواں کھود رہا ہے. خوب، اس کنواں کھودنے کی غرض کیا ہے؟ کنواں کھودنے کی غرض یہ ہے کہ یہ کنویں کو کھودنے کے بعد پانی تک پہنچنا چاہتا ہے. بس پانی کو نکالنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کام کو استنباط کہا جاتا ہے. یعنی یہ کیوں کھود رہا ہے؟ تاکہ پانی کو پالے. اب قدیم زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی ہے لیکن سسٹم ذرا جدید ہو گیا ہے کہ زمین کھود کر آدمی نیچے جاتا ہے، اسی کھودنے کو نبت کہتے ہیں. اور کھود کر اگر زمین میں اس پانی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو استنباط کہا جاتا ہے. اور فقی اور مجتہد بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی خرچ کرتا ہے قرآن و حدیث میں اور ان کو ٹٹولتا ہے، یعنی زیرو رو کرتا ہے. ان کو ٹٹولنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ نیچے سے ایک اللہ کا حکم دریافت کرتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، معصوم نے یہ فرمایا ہے، اور اس حکم کو لے کر آتا ہے اور پھر بشریت کو بیان کر دیتا ہے. بس وہ عمل جو کسی چیز کو کھودنے کے بعد کسی حقیقت پہنچنے کے لیے انجام دیا جائے اس کو استنباط کہتے ہیں. اگر آپ قرآن میں آئے، قرآن میں آپ کیا ہو جائیں گے؟ مستنبط. یعنی الفاظ کو آپ کھولیں، یہ لفظ کیا ہے، اس کی حرکت یہ کیوں ہے، یہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے. معنی کھولنے کے بعد آپ کو ایک حقیقت مل جائے گی، اور اس حقیقت کے مطابق جب آپ زندگی بسر کریں گے پھر کیا ہوگا؟ آپ کو آب حیات مل جائے گا، آپ کو حیات جاودان مل جائے گی. جیسا کہ وہ انسان مٹی کھودنے کے بعد جب پانی پہ پہنچتا ہے تو پانی پہ پہنچنے کے بعد وہ پانی پی کر اپنے بدن کی حیات کا انتظام کر لیتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو اس کا بدن اور جسم نابود ہو جائے گا. بس بدن کی حیات کے لیے ظاہری پانی چاہیے، اور یہ پانی استنباط کے بغیر انسان کو نہیں ملتا. اور روح کی حیات کے لیے قرآن کے اندر استنباط کی ضرورت ہے. اور استنباط کس لیے ہوتا ہے؟ کہ آپ اپنی روح کی حیات کے لیے آب اور پانی کو تلاش کریں تاکہ آپ کی روح زندہ رہ سکے. بس اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے جو علمی کاوش کرتے ہیں، آپ علمی کوششیں کرتے ہیں قرآن فہمی کے لیے، یہ اس لیے ہے کہ آپ مستنبط بننے کے بعد قرآن کی حقائق کو نکالیں، دریافت کریں، اور پھر اس پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنی جاودان حیات، ابدی زندگی کو آباد کر لیں. بس جو مستنبط ہوتا ہے اس کا کام فقط یہ ہوتا ہے. اب مستنبط دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو کنواں کھودتے ہیں اور کنواں کھودنے کے بعد کہتے ہیں کہ بس اس سے فقط ہم پانی پیئیں گے، کسی دوسرے کو نہیں دیں گے. یہ بخیل انسان ہے. بعض ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کھودتے ہیں یہ رفاع عامہ کے لیے، سب آئیں اس سے پئیں. جو سب کی فکر میں ہوتا ہے اس کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شخص ابرار میں سے ہے. اب نہیں معلوم میں نے پہلے ان کی وضاحت کی تھی یا نہیں. ابرار کا معنی یعنی جس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ فقط اپنی فکر میں نہیں ہوتا، جو سب کی فکر میں ہوتا ہے. کنواں کھودتا ہے، پانی تک پہنچتا ہے، پانی نکالتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ اب یہ تمام لوگوں کے لیے جو بھی آئے اس سے فائدہ اٹھائے. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم یہ منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں کہ وحشرنی مع المتقین والابرار. ابرار بننے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. وہ کام کرو وہ تاکہ تمہیں ابرار کے زمرے میں خالق کے کائنات معشور کرے. کام ایسا کرتے ہیں کہ جس کام کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں فقط یہ ہمارے ساتھ مختص ہے، ہمارے علاوہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ہے یہ بعض لوگ مسجد بنوا دی، مسجد بنوانے میں کون آئے گا؟ کہ جی جن کو صرف ہم جانتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، باقی نہیں. یا مثلا ایک خاص قبیلہ اس کے اندر آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، دوسرے قبیلے کو حق نہیں ہے.
اور پھر دعا قنوت میں کہتے ہیں کہ ہمیں ابرار کے ساتھ معشور کر. کیسے معشور ہوگا یہ؟ وہ کام ایسا کرو کہ جو تمہاری ذات سے بڑھ کر ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کی فکر میں زیادہ رہنا چاہیے. اور ابرار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے کام کے سائے میں بشریت زندگی بسر کرتی ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور قیام کے بعد صرف ذات امام حسین کو کوئی فائدہ نہیں تھا کہ میں امام حسین جنت میں نہیں جا سکتے تھے، نہ وہ جا سکتے تھے، لیکن دوسری بشریت، کیونکہ حلال محمدی حرام اور حرام محمدی حلال ہو رہا تھا، تو یعنی بشریت کے سامنے جو نجات کا راستہ تھا وہ بند ہو گیا تھا. اس راستے میں جو رکاوٹ تھی، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور رکاوٹ ختم بھی کر دی. یہ عمل بر کہلاتا ہے، یہ ابرار کے زمرے میں ہے. کام ایسا کیا کہا کہ قیامت تک آؤ دسترخوان امام حسین پہ بیٹھ کے کھاتے رہو. کھانے والے اب کس قسم کے ہیں وہ خود آپ بہتر جانتے ہیں. نہ انہوں نے دستر امام حسین علیہ السلام سے کیا فائدہ اٹھایا، فقط اپنی جیبیں بھر لی، اپنی پراپرٹیاں بنا لی، لیکن پیغام امام حسین کو کسی نے عام نہیں کیا، جس پیغام کے لیے امام نے خود اپنے آپ کو بھی، اپنے اصحاب اور انصار سب کو شہید کروا دیا. وہ بھی ایک الگ بات ہے. بس وہ جو کنواں کھودتا ہے وہ دو طرح کے لوگ ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو کنواں کھود کر صرف اپنی نجات کے لیے پانی نکالتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ نہیں، کنواں کھودتے ہیں اور پھر وقف کر دیتے ہیں کہ پوری بشریت اس پہ بیٹھ کے فائدہ اٹھائے اور پوری بشریت اس سے استفادہ کرے. یہ ابرار نہ یہ کہ کوئی ایسا کام کرو کہ جس کام سے فقط ہمیں فائدہ ہو، نہیں، اپنے بارے میں صرف نہیں سوچنا ہے، پوری بشریت کے لیے سوچنا ہے. تیسرا گروہ جو سب سے بدتر ہے وہ کیا ہے کہ کنواں کھودتا ہے، پانی تک پہنچ جاتا ہے، خود بھی نہیں پیتا اور دوسروں کے لیے بھی پانی کو نہیں نکالتا ہے. جب خود نہ تو خود بھی مر جاتا ہے، اور جب دوسروں کے لیے نہیں لے کے آتا تو دوسرے بھی اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. خب ان کے لیے قرآن نے کیا ذکر کیا ہے؟ کہ یہ وہ بخیل سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں، کہا کہ جو پانی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن نہ خود پیتے ہیں نہ دوسروں کو پلاتے ہیں. اور یہ ہے یعنی ایک محسوس مثال دی. خالق کائنات نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. بعض ایسے لوگ ہیں زندگی بھر پڑھتے رہتے ہیں، اور زندگی بھر پڑھنے کے بعد جب آخری عمر میں آتے ہیں پورا علم ان کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے، جاہل ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی جاہل ہوتے ہیں، خوب جہالت کے نتیجے میں جب انسان مرے گا تو معشور کیا ہوگا؟ معشور بھی جاہل ہوگا. کیونکہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب موت آتی ہے انسان کو، جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں معشور ہوگا. اگر موت کے وقت علم اس کے ذہن میں ہوگا تو یہ جب قیامت کے دن معشور ہوگا، عالم معشور ہوگا. اور اگر موت کے وقت سارا علم اس کے صفحہ ذہن سے محو ہو گیا تو پھر یہ جاہل ہے، اور جب جاہل مرے گا تو جاہل ہی معشور ہوگا. اسی لیے حدیث ہے کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا حشرہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، کہ اگر 40 حدیثیں پیغمبر اسلام کی آپ حفظ کر لیں، قیامت کے دن عالم معشور کرے گا. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید 40 حدیثیں رٹنی ہیں، نہ رٹنی نہیں ہے، حفظ کرنی ہے. اور حدیث حفظ کیسے ہوتی ہے؟ جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے. ایک حدیث آپ عنوان بنا لیں کہ یہ حدیث ہے، زندگی بھر اس حدیث پہ عمل کریں، تب آپ اس حدیث کے حافظ ہیں. اگرچہ آپ کے ذہن میں وہ کلمات نہ ہوں لیکن آپ نے عمل کیا ہے، عمل کے ذریعے اس کو حفظ کیا ہے. تو یہ شخص جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو علم تھا لیکن علم ختم ہو جاتا ہے، اور جاہل ہوتے ہیں، جاہل ہو کر مر جاتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ کہ جنہوں نے کنواں کھودا، پانی تک پہنچے لیکن پانی پیا نہیں، دوسروں تک بھی پانی نہیں پہنچایا. کیوں نہیں پہنچایا؟ کہ اس لیے کہ مثلا فرض کریں کہ کنویں کے اندر جب گیا پانی تک پہنچ گیا اور پانی کسی ظرف میں ڈال کر اوپر لانا تھا، اس کے پاس کوئی ظرف ہی نہیں تھا، وہ پانی کس میں ڈالتا؟ خود بھی نہیں پی رہا
اور کوئی ایسا برتن بھی نہیں ہے جس برتن میں ڈال کر یہ پانی باہر لے کے آئے کنویں سے اور دوسروں کو پلائے. کا وہ عالم جو بے عمل ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے جس نے کنواں کھودا ہو، نہ خود پی رہا ہو نہ دوسروں کو پلا رہا ہو. یہ عالم کون ہے؟ کہا علم اس نے بہت حاصل کیا، لیکن چونکہ علم کو حفظ نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جب اسرائیل آتا ہے تو یہ ساری معلومات ذہن سے نکل جاتی ہیں. معلومات کب محفوظ رہتی ہیں؟ جب آپ ان کے مطابق عمل کریں گے، وہ علم محفوظ ہو جائے گا. اسی لیے پیغام نے فرمایا کہ وہ علم جس کے مطابق عمل نہ ہو وہ انسان کے لیے وجان، اور وہ علم جس کے مطابق انسان عمل نہ کرے وہ انسان وجود میں باقی نہیں رہتا، وہ چل بستا ہے. بس مستنبت بنے قرآن کے، لیکن مستنبت بننے کے لیے پہلی شرط استنباط کے بعد کیا کریں؟ سب سے پہلے خود اس پہ عمل کریں. عمل کرنے کے بعد پھر اس علم کو پھیلائیں پوری بشریت کے اندر، تب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ہیں مستنبت. اگر مستنبت بنیں گے تو پھر قرآن کی حقیقت سے آشنا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور قرآن کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے ایک ظرف کی ضرورت ہے، جس ظرف کے ہوتے ہوئے انسان قرآن فہمی کے اندر آئے اور قرآن فہمی کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کرے. یوں نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو اول سے آخر تک پورا قرآن رٹ لیا اور رٹنے کے بعد کیا پتہ چلا کہ کسی ایک آیت پر بھی عمل نہیں کیا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے کسی ایک آیت کو بھی محفوظ نہیں کیا ہے، حفظ نہیں کیا ہے. حفظ کیسے ہوگی؟ جب اس آیت کے مطابق عمل کرنا شروع کریں گے. بس قرآن کے آداب اور قرآن فہمی کے آداب، بعض ایسی چیزیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے اور بعض ایسی چیزیں جن سے دوری اختیار کرنی ہے. ان دونوں کے مجموعے کو تولی اور تبری کہا جاتا ہے. بس وہ آداب جو شروع میں عرض کیے تھے کہ عظمت قرآن کو درک کریں، طہارت قلب ہونی چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، یعنی یہ ولایت کے ارکان ہیں، یہ انسان کے اندر ہونے چاہیے. اور وہ جو رکاوٹیں تھیں وہ کیا ہیں؟ تبری ہیں، تبرہ ہے، برات ہے، یعنی ان سے اپنے آپ کو الگ کریں، دور کریں. ان دو ارکان کو جب ہم اپنا لیں گے، اپنانے کے بعد اب قرآن کے محضر میں آئیں، دیکھیں قرآن اپنا نور کیسے ہمیں دیتا ہے. اور اس نور کی روشنی میں جب انسان حرکت کرے گا، زندگی بھی زیبا ہوگی اور اس زندگی کے اوپر لوگ بھی رش کریں گے کہ جہاں سے بھی گزرے پتہ چلے کہ یہ قرآنی انسان جا رہا ہے. اور اسی مقام تک پہنچانے کے لیے بزرگان نے یہ آداب ذکر کیے ہیں کہ انشاءاللہ ان آداب کو اپنانے کے بعد انسان اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لے. وہ یہ ایک مختصر سا ڈھانچہ تھا آداب قرآن کے عنوان سے کہ جن آداب کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے. وہ پہلی فرصت یہ تھی کہ ہم ان کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اب آہستہ آہستہ ان کو اپنے وجود کے اندر اتارنا ہے، تیاری کرنی ہے. تیاری کرنے کے بعد اب آئیں قرآن کی بارگاہ میں، دیکھیں کہ قرآن ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے اور ہم قرآن سے کیا درس لے سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ایک ایک ادب کو درجہ بدرجہ بیٹھ کر اپنائیں. اپنانے کے بعد انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کی مختلف صورتوں اور مختلف آیات سے دیکھیں اپنا آئین زندگی نکال سکتے ہیں یا نہیں. تو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے پھر انشاءاللہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا. تو آج کے لیے کافی ہے، چونکہ جو آداب بیان کرنے تھے وہ تقریباً اجمالی طور پر ہم نے بیان کر دیے. دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کیا چیز طے پاتی ہے کہ اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے.